کہ وہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیں اس میں بہت قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو ان کو کوئی ستائے نہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے خطاب کرتا ہے اور اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ نبی اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے اور مسلمان عورتوں سے اس بات کا حکم کر دیں اور ان کو تاکید کر دیں کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر پردے کو لٹکا لیں۔ جیسا کہ میں بارہا کہتا ہوں کہ اسلام ایک مکمل نظام ہے، دستور حیات ہے، اور اسلام کا ہر حکم عقل کے بالکل موافق ہے، جائے کہ وہ میرے سمجھ میں آئے یا نہیں آئے۔ یہ پردے کا حکم بھی انہی احکام میں سے ہے کہ آج سے تقریباً جب سے یہ پردے کا حکم نازل ہوا ہے بہت سارے احباب ایسے ہیں جن کو یہ پردے کا حکم عقل کے خلاف نظر آتا ہے، عقل کے پرے نظر آتا ہے۔ اس پر سب سے پہلے اعتراض کرنے والی، اگر دنیا کے اندر کوئی قوم پیدا ہوئی تو وہ یہود و نصارہ پیدا ہوئے، وہ یوروپین قوم پیدا ہوئی جنہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کو اور خود اپنے تہذیب و تمدن کو پیچھے چھوڑ کر اسلام کے ان بہترین اصولوں پر اعتراض کرا کہ پردہ ہماری عقل کے خلاف ہے، پردہ ہماری سمجھ سے پرے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ان کے رد بھی فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی عورتوں کو، بیویوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے اوپر پردے کو لازم کریں۔ یہ یہود کی طرف سے اعتراض ہوئے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں گزری ہیں، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنی محارم کو، اپنی عورتوں کو چھپا کر رکھنا پسند نہ کرتی ہو۔ ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ہندوؤں کے اندر بھی، اور ہندوستان میں جو دوسری قومیں رہتی ہیں وہ بھی، ان کی جب عورتیں گھروں سے نکلا کرتی تھیں تو وہ بھی گھونگھٹ ڈال کے نکلا کرتی تھیں۔ مجھے قریب میں یاد ہے جب ہم یوپی میں رہتے تھے تو ایک مؤذن صاحب تھے، وہ مغرب کی نماز کے بعد پھونکتے تھے بچوں کو، تو اس مسجد کی سیڑھیوں میں اتنی عورتیں، ہندو کثیر عورتیں آتی تھیں اور سب کے چہرے پر گھونگھٹ ڈلے رہتے تھے اور سب ان مؤذن صاحب سے بھکواتی تھیں۔ وہ ہندوؤں کی تہذیب بھی یہ تھی، آج بھی گاؤں کے اندر یہ تہذیب ہے کہ عورتوں کے سامنے اگر چلے جاؤ تو وہ اپنے آپ کے گھونگھٹ کر لیتی ہیں۔ جب سے یہ یوروپین تہذیب آئی ہے، جب سے یہ یوروپین تہذیب و تمدن آیا ہے، اس نے پورے کلچر کو، اس نے پوری انسانیت کو خراب کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں بھی یہ بات ہے کہ عورتیں پردے کے ساتھ زندگی گزاریں، لیکن انہوں نے اپنی مذہبی کتابوں کو بھی چھوڑا، اپنے پیغمبروں کی بتائی ہوئی باتوں کو بھی چھوڑا اور اپنی کتابوں کو بھی پس پشت ڈالا۔ اسلام نے سب سے پہلے عورت کو عزت دی، مقام دیا، اور اس کے ناموس کی حفاظت کے لیے شریعت نے بہت سارے احکام دیے۔ یوروپین جو تہذیب ہے، جو کلچر ہے، انہوں نے عورت کو آزاد تو کر دیا اور گھر کے باہر لا کر کھڑا تو کر دیا، لیکن جب اس کے نتائج خراب آئے اور جب اس کے نتیجے خراب آنے لگے تو پھر اس پر پابندی لگانے لگے۔ ان کی مثال تو ایسے ہوئی جیسے کوئی آدمی آگ جمع کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کرے اور لکڑیاں جمع ہو جائیں تو پھر اس میں تیل ڈال دے اور تیل ڈالنے کے بعد پھر اس میں آگ لگا دے۔ جب اس کے شعلے بلند ہونے لگے تو پھر اب اس شعلوں پر پابندی لگائی جائے۔ کوئی آدمی ہنڈیا پکانے کے لیے نیچے آگ جلا دے، جب ہنڈیا ابلنے لگے تو پھر اس پر پابندی لگائی جائے کہ یہ ہنڈیا کیوں ابل رہی ہے، یہ شعلے کیوں اوپر جا رہے ہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام ہے، دستور حیات ہے۔ اس نے شروع سے بچانا عورت کو زنا سے تھا، بچانا فحش اور بدکاری سے تھا، تو اس نے حکم یہاں سے شروع کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اصل بچانا زنا سے ہے، لیکن حکم کی شروعات یہاں سے کی جاتی ہے کہ مومن عورتوں سے کہیں، مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں۔ عورتوں گھر کے اندر رہیں، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور کبھی اگر نکلنے کی ضرورت آئے تو
اپنے اوپر چادر کو ڈال کر نکلیں، برقعے کو ڈال کر نکلیں، راستے سے ایک کنارے سے چلیں، خوشبو لگا کر نہ چلیں جس سے مرد ان کی طرف فریبتا ہوں، بجنے والا زیور پہن کے نہ چلیں کہ لوگ ان کے زیور کی آواز کو سن کر ان کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک مکمل نظام شریعت نے وہ تمام چیزوں پر پابندی لگا دی، سد باب کر دیا، سد ذرائع ان کے ختم کر دیے کہ آگے کوئی بڑے جرائم نہ ہو سکے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، یہ اس کا مزاج ہے کہ اس کو شراب پر پابندی لگانا تھی تو شراب پر بھی پابندی لگائی، شراب بیچنے پر بھی، شراب بنانے والے پر بھی، شراب لے جانے والے پر بھی، شراب اٹھانے والے پر بھی، شراب کا کاروبار کرنے والے پر بھی، شراب کے لیے اس کی بوتلوں کو ادھر سے ادھر لے جانے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ شرک اور بت پرستی پر قدغن لگانا تھی اور اس کو روکنا تھا۔ تو دیکھو شریعت کا مزاج دیکھو اور شریعت کو سمجھو، کیا زبردست اسلام کی تعلیم ہے کہ شریعت کو بت پرستی سے اور شرک سے روکنا تھا۔ مشرکین مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ سورج جب نکلتا تھا تو اس کی عبادت کرتے تھے، جب بیچ میں آتا تھا تو اس کی عبادت کرتے تھے، اور جب ڈوبتا تھا تو اس کی عبادت کرتے تھے۔ شریعت کو بت پرستی سے بچانا تھا تو طلوع کے وقت اور غروب کے وقت اور زوال کے بعد سجدے تک کو حرام قرار دیا کہ اس وقت نماز نہ پڑھو، اس وقت سجدہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے کہیں تمہاری مشابہت نہ ہو جائے، لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ جس طریقے سے وہ اس وقت عبادت کرتے ہیں تم اس وقت کیوں عبادت کرتے ہو۔ سود کو حرام کرنا تھا تو سود کے جتنے معاملات ہیں ان ساروں کو شریعت نے حرام کر دیا۔ تصویر کاری، مجسمہ کاری، بت پرستی کہاں سے شروع ہوئی؟ تصویر سے شروع ہوئی۔ شیطان نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس آ کر کہنے لگا تمہارے نیک لوگ مر گئے ہیں تو تم ان کی تصویریں بنا لو۔ یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شریعت نے بت پرستی سے بھی منع کرا، مجسمہ سازی سے بھی منع کرا اور تصویر کشی سے بھی منع کرا۔ آگے زنا سے روکنے تھا تو شریعت نے اس کے لیے پردے کے احکام نازل فرمائے کہ جب عورت پردے کے ساتھ زندگی گزارے گی، گھر کی چار دیواری میں گزارے گی تو اس کی عزت کو، اس کے ناموس کو، اس کی عزت و ناموس کو کوئی چرا نہیں سکتا اور کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ یہ شریعت کے احکام ہیں۔ اب یہ کسی کی عقل میں آئے یا نہیں آئے کہ یہ تو قید کر کے رکھنا ہو گیا، یہ تو عورتوں کو گھر میں بیڑ کر رکھنا ہو گیا۔ نہیں، یہ بیڑ کر رکھنا نہیں ہوا، یہ ان کی ناموس کی حفاظت کی گئی، یہ ان کی حفاظت کی گئی۔ آپ نے تخلیق کائنات پر غور نہیں کرا؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں جو قیمتی چیزیں ہیں، ان میں جو اثر چیزیں ہیں اور جن کا کوئی بہت زیادہ منافع ہیں، اللہ نے ان کو پردے کے اندر پیدا کیا ہے۔ اخروٹ اور بادام بہت قیمتی چیزیں ہیں، اللہ نے ان کو پردے کے اندر لگایا۔ اناج بہت خوبصورت پھل ہے لیکن اللہ نے اس کو پردے کے اندر رکھا۔ کیلے کا مغز بہت خوبصورت ہے لیکن اللہ نے اس کو پردے کے اندر رکھا۔ دنیا کے اندر گھر بہت سارے ہیں، سب ننگے ہیں، لیکن جو گھر سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ احترام والا بیت اللہ ہے، اللہ نے اس کو پردے کے اندر رکھا۔ دنیا کے اندر ہزاروں کتابیں آئیں، سب بغیر جزدان کے ہیں۔ جو سب سے محتم بالشان قرآن آیا، اللہ نے اس کو پردے کے اندر رکھا ہے۔ دنیا کے اندر ہزاروں عورتیں آئی ہیں، لیکن جب مسلمان کے گھر میں کوئی عورت پیدا ہوگی تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو پردے کے ساتھ، اس کو عزت کی، اس کی عزت اور اس کے ناموس کی حفاظت کے ساتھ رکھو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، مٹی کا پتلا بنایا اور ڈال دیا، اور مہینوں پڑا رہا اور ایسی ننگا پڑا رہا وہ پتلا۔ اللہ کو جب مرضی آئی اس میں روح ڈالی، آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کپڑا پہنائے گئے۔ یہ انسان کو پیدا کرا، حضرت آدم کو اس طرح پیدا کرا۔ وہ جنت میں رہے، ایک مرتبہ نیند آ گئی، سو گئے جا کے۔ جب بیدار ہوئے تو دیکھا حضرت حوا وہاں پر بغل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے دن سے مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کو یہ بات سمجھائی ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، کہ دیکھو عورت چھپانے کی چیز ہے، عزت چھپانے کی چیز ہے، ناموس چھپانے کی چیز ہے۔ اس کو پہلے دن اللہ نے پردے میں پیدا کیا۔ کیا اللہ اس پر قادر نہیں تھا کہ آدم کی طرح ایک پتلا ہوا کبھی بنا سکتا تھا؟ بنا سکتا تھا،
اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ لیکن اس کو بتانا تھا کہ عورت پردے میں رکھنے کی چیز ہے، عورت چھپانے کی چیز ہے، تو آدم سے بھی چھپا کر بنایا گیا۔ آدم کی بیوی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان سے چھپا کر بنایا گیا۔ پورے قرآن کے اندر چاہے نیک عورت ہو چاہے بدکار عورت ہو، اللہ نے کسی عورت کے نام کو بیان نہیں کیا، اس کے نام کو بھی چھپایا سوائے حضرت مریم کے، کہ ان کے نام کا اظہار اس لیے کرا کہ لوگوں نے یہ تہمت لگانا شروع کر دی کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ذالک عیسی ابن مریم، نہیں یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اس تہمت سے بچنے کے لیے اور اس تہمت سے لوگوں کو اشکار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کا نام لیا، ورنہ پورے قرآن کے 30 پارے پڑھ جاؤ، کہیں کسی عورت کا نام اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر نہیں کیا۔ عربی میں عورت کے معنی ہی، عربی میں عورت جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس میں معنی اس کے کیا آتے ہیں؟ اس کے معنی آتے ہیں جسم کے اندر وہ حصے جس کو چھپایا جائے، جسم کے وہ حصے جس کو چھپایا جائے، جسم کا وہ حصہ جس کو چھپایا جائے اور جس کو لوگوں کے سامنے کھولنا معیوب ہو، عیب والا ہو، اس کو عربی میں عورت کہتے ہیں۔ عورت کہتے ہیں آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہو، آپ اس کو سرے بازار لیے پھرتے؟ آپ بتاؤ، آپ کے پاس جو قیمتی چیز ہو اس کو آپ کھلا لیے پھرتے؟ کیسے اس کو حفاظت کرتے ہیں؟ 5000 روپے بھی اگر آپ کے پاس ہو نا تو آپ جیب میں بھی نہیں ڈالیں گے، اس کو پرس میں ڈالیں گے، اور پرس کو پھر وہ اس لاکر کے اندر رکھیں گے، اور لاکر میں بھی تالا ڈالیں گے، اور ایک اس کمرے کے باہر تالا ڈالیں گے۔ حالانکہ 5000 روپے کی کوئی اوقات اور قیمت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود 5000 روپے کو چھپایا جا رہا ہے۔ اور جو تمہارے گھر کی عزتیں ہیں، جو تمہارے گھر کے ناموس ہیں، وہ کتنے محترم ہوں گے، وہ کتنی چھپانے کی چیز ہوگی۔ میں قربان جاؤں اس محمد الرسول اللہ کے دین پر اور شریعت پر جس نے عورت کی ایسی حفاظت کی کہ فقہا نے مسئلہ لکھا کہ اگر عورت کنگھی کرے اور اس کنگھی کے نتیجے میں اس کے کچھ بال ٹوٹ جائیں تو ان بالوں کو بھی عام روڈ پر نہ ڈالا جائے، عام سڑک پر نہ ڈالا جائے۔ ہو سکتا ہے کسی بد نظر کی اس بالوں پر نظر پڑے اور وہ آپ کے بالوں پر فریبتہ ہو کر وہ نظر یہاں پر لگ جائے۔ جو شریعت آپ کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کی اتنی حفاظت کرتی ہو، وہ آپ کی کتنی حفاظت کرتی ہوگی۔ شریعت کا حکم ہے عورت کا انتقال ہو جائے اس کا جنازہ کھلا نہیں لے جاؤ، اس کے اوپر ایک چادر ڈالو، جب قبرستان پہنچ جاؤ اس کے جنازے کو رکھو، تو آگے کون لوگ آئیں گے؟ یہ تو ہمارے گناہ کی گنگئی الٹی بہتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ وہاں قبرستان میں پہنچ کے کہتے ہیں جن کو چہرہ دیکھنا ہو وہ آگے آ جائیں۔ ان پر لعنت جو یہ اعلان کرتے ہیں، اور ان پر لعنت جو چہرہ دیکھتے ہیں، اور ان پر لعنت جو اس کو روکتے نہیں ہیں، وہ سب پر لعنت۔ وہ قبرستان پھٹنے کو پھرتا ہے۔ جس عورت کی زندگی پردے کے ساتھ گزری ہو، مرنے کے بعد تم اس کے چہرے کی میت نمائی کرتے ہو، روح نمائی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری خالہ ہیں، تمہاری اماں ہیں، کون ہیں؟ یہ محلے کی ایک عورت ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اس نے زندگی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزاری، مرنے کے بعد تم نے اس کی عزت کو نیلام کر دیا۔ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی لوگوں کو؟ اور اعلان کرنے والے ڈڑک کر اعلان کرتے ہیں، اور دیکھنے والوں پر ان سے زیادہ لعنت کہ ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک غیر محرم کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی میں قربان جاؤں، کیا حکم ہے شریعت کا کہ عورت کا انتقال ہو اس کے جنازے کے اوپر چادر ڈالو، جب قبرستان پہنچ جائے تو اس کے جنازے کے قریب کون آئے؟ اس کا بیٹا آئے، اس کا باپ آئے، اس کا سگا بھائی آئے، نامحرم نہیں آئے، کوئی نامحرم اس کے قریب نہ آئے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اور پھر اس کے بعد جب اس کو قبر میں اتارنے لگو،
میں قربان جاؤں اس شریعت پر اس نے کیا احکام نازل کرے کہ جب قبر میں اتارنے لگو تو اس کے محرم قریب آ جائیں اور 4 چادروں سے اس قبر کو ڈھانک لیں اور اس کے بعد پھر اس کے جنازے کو قبر کے اندر رکھا جائے۔ مردے کی اس طریقے سے حفاظت، یہ کون سی دنیا ہے، یہ کون سی شریعت ہے جو ایسے آداب بتا دے، جو ایسے اصول بتا دے کہ جینے کے بھی طریقے بتا دے اور مرنے کے بھی طریقے بتا دے کہ جیا بھی اس طریقے سے جائے گا اور مرا بھی اس طریقے سے جائے گا۔ لیکن کیا کریں، ہم غافل ہیں احکام سے، ہم غافل ہیں شریعت سے، ہم جاہل ہیں شریعت کے احکام سے، ہم جاہل ہیں اسلام کی تعلیمات سے۔ یہ اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر ایک لمبی چادر لٹکا لیں۔ کیوں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پردہ نہیں کرتی تھیں یا آپ کی بیٹیاں پردہ نہیں کرتی تھیں؟ کیا مطلب ہے؟ ہمیں سمجھانا ہے، ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو ہم نبی کی بیویوں کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں، ان کی بیٹیوں کو بھی یہ حکم دے رہے ہیں، تو عام مسلمان عورتوں کو کیوں یہ حکم نہیں دیا جائے گا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ تو ملا اور مولویوں کی ایجاد ہے۔ کس کی ایجاد ہے؟ ملا اور مولویوں کی ایجاد ہے، یہ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ تو عورت کو ایک قید کر کے رکھنا ہے، گھر کے اندر بند کر کے رکھنا ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ ضرورت اگر آ جائے اس کو باہر نکلنے کی تو شریعت میں اجازت ہے کہ وہ باہر نکلے، لیکن اس کے طریقے ہیں، اس کے اصول ہیں۔ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا المرأۃ عورۃ، کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے، اس کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے، لوگوں کے اندر وساوس پیدا کرتا ہے، ان کو خیالات کو جگاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر نکلے، جو عورت خوشبو لگا کر نکلے اس لیے کہ لوگ اس کی خوشبو کی طرف مائل ہوں، فہی کذا و کذا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زنا کروانے والوں میں شمار ہوگی۔ اسی لیے ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مرد ایسی خوشبو لگائیں جس میں خوشبو ہو رنگ نہ ہو، عورت ایسی خوشبو استعمال کریں جس میں رنگ ہو لیکن خوشبو نہ ہو۔ اگر پہلے سے خوشبو گھر میں لگی ہوئی ہے اور گھر سے باہر نکلنا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس خوشبو کو ختم کر کے نکلو، بجنے والا زیور پہن کے نہ نکلو، روڈ کے ایک کنارے چلو، مردوں کے بیچ میں سے نہ چلو، بے محابہ مردوں سے اختلاط نہ کرو، کسی سے بول چال کی نوبت آ جائے تو ذرا سخت مزاج سے بولو۔ میں نے ابھی آپ کو حقوق بتائے ہیں کہ نرم بات کرنا چاہیے، میٹھی بات کرنا چاہیے۔ ایک ہفتے تک حقوق کا آپ کے سامنے درس دیا ہے۔ شریعت میں کہیں کسی سے تیکھی بات کرنے کی اجازت نہیں، کہیں بھی کہ آپ کسی سے تنک مزاجی سے بات کریں، کرے ہو کر بات کریں، لیکن شریعت نے حکم دیا کہ کوئی عورت گھر کے اندر ہے اور کوئی آدمی پوچھنے کے لیے آیا کہ فلاں صاحب ہیں یا نہیں ہیں اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، صرف عورت ہی گھر کے اندر ہے جواب دینے کے لیے، تو شریعت کہتی ہے فلا تخضعن بالقول، یہ بات کے اندر نرمی مت لانا۔ عورتوں کو خطاب ہے کہ بات کے اندر نرمی مت لانا، بڑے جھٹک کے بڑے غصے سے کہنا کہ نہیں ہے وہ، آ جاتے ہو بار بار یہاں پوچھنے کے لیے، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے وہ ابھی یہیں ہیں۔ اب اگر آپ نے بات کی وہ تو ہے نہیں ہے، وہ تو کہیں چلے گئے ہیں، بیٹھیے تھوڑی دیر آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں، ٹھنڈا بنا دیتی ہوں، یہ جو نرم باتیں ہیں یہ آگے جا کے مرض پیدا کر دیں گی، یہ آگے جا کے حیا کے دامن کو تار تار کر دیں گی، پاش پاش کر دیں گی۔ شریعت کہتی ایسی بات کرو اس آنے والے سے کہ اس کی آئندہ جرأت ہی نہیں ہو کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو یہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہو جائے۔ یہ ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر مرض ہو، یہ بیٹھا تھا گلی کے کونے میں اس لیے کہ وہ دیکھے کہ ان کے گھر کے مرد کب باہر جاتے ہیں اور میں ان سے پوچھنے کے لیے جاؤں کہ فلاں صاحب ہیں یا نہ ہے۔ شریعت کہتی اس سے تیزی سے بات کرو، بے ادبی تو نہ کرو
لیکن ایسی تیزی سے بات کرو کہ اگر کچھ تھوڑا بہت کھٹکا بھی ہونا تو یہ آپ کی تیزی کی بات سن کر وہ کھٹکا بھی اس کے اندر سے دور ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بہت بڑا شریعت کا یہ حکم ہے پردہ، اور عورتوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی اور اگر اس کا اہتمام نہ کیا گیا تو اس ہمارا مسلم معاشرہ بھی وہ اسی طریقے سے ہو جائے گا جس طریقے سے یورپ کا معاشرہ ہوا، اور پھر وہاں اگر 10 روپے کی سگریٹ کی ڈبی بھی بیچنا پڑتی ہے تو اس کے پیچھے پھر عورت کی تصویر کو سجایا جاتا ہے۔ 1 روپے کا شیمپو اگر بیچنا پڑے تو پیچھے عورت کی تصویر کو لگایا جاتا ہے۔ روڈوں پر اگر کسی کو کوئی نمائش کرنا ہو تو پھر اس میں عورتوں کی عزت کو نیلام کیا جاتا ہے۔ کھانے پکانے کے کام عورتوں سے لیے جاتے ہیں، جتنے بھی ریسپشن ہوتے ہیں، استقبالیہ ہوتے ہیں، اس میں عورتوں کو بٹھایا جاتا ہے، جو شریعت کے اصول کے، جو شریعت کے آداب کے، جو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ کا کلام کہتا ہے عورتیں گھر پر رہیں، اور یہ یورپین تہذیب کہتی ہے کہ نہیں، عورتوں کو باہر نکالا جائے، ان کو یکسانیت دیے جائے، ان کو ہم مثل کیا جائے، مردوں اور عورتوں کو شانہ بشانہ چلایا جائے، ان کو نوکریاں دی جائیں، ان کو ریسپشن پہ بٹھانا جائے، استقبالیہ ان سے کروایا جائے، کال سینٹر پر عورت کو لگایا جائے۔ کال سینٹر پر عورت، کوئی مرد نہیں ہوگا، آپ کبھی بھی فون کریں اس پر کوئی مرد کی آواز نہیں آئی، کال سینٹر پر عورت کو بٹھایا جائے۔ کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھے ان کی چالوں کو، آپ نہیں سمجھے، وہ آپ کے معاشرے کو بھی ننگا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے تہذیب و تمدن کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اندر بھی عریانیت لانا چاہتے ہیں، وہ فحاشی کو لانا چاہتے ہیں، وہ بدکاری کو لانا چاہتے ہیں، وہ زنا کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے وہاں عورتیں بازاروں پر نیلام ہوتی ہیں اور ان کی عزت کو اس طریقے سے تار تار کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ٹشو پیپر کو کوئی استعمال کر کے پھینک دیتا ہے، اس طریقے سے یورپ کی عورت کی عزت رہ گئی، جس کی جو مرضی آتی ہے وہ استعمال کر کے اس کو پھینک دیتا ہے۔ ایک ٹشو پیپر کی حیثیت وہاں زیادہ ہوگی، ایک عورت کی عزت وہاں پر کم ہوگی۔ اگر آپ وہ کلچر لانا چاہتے ہو، اگر آپ وہ تہذیب لانا چاہتے ہو، اگر آپ وہ تمدن لانا چاہتے ہو تو پھر جو مرضی وہ کرو، اور اگر اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب اور تمدن لانا چاہتے ہو اور اللہ کا کلام آپ کو پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کو محبوب ہیں، قرآن کی 7 آیتوں میں اللہ پردے کا حکم دیتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ کی 70 سے زیادہ حدیثوں میں اللہ کے نبی پردے کے احکام کو بیان کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، او مسلمان عورتوں سنو، تمہارے لیے اپنے گھر کے کونے کے اندر نماز پڑھنا میری مسجد میں آنے سے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ مسجد نبوی جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000، حرم مکہ جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000۔ لیکن محمد الرسول اللہ کیا خبر دیتے ہیں؟ امام کون ہے؟ میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہو، کوئی عالم اور مفتی نہیں ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے جس کو امام الانبیاء کہا گیا، انبیاء کی امامت کا جس کو شرف دیا گیا۔ پیچھے نماز پڑھنے والے ابو بکر و عمر اور عثمان و علی ہوں، طلحہ اور زبیر ہوں اور سعد ابن ابی وقاص ہوں، مدینے کی گلیاں ہوں جہاں قرآن اترتا ہو، جہاں قرآن کے نغمے گائے جاتے ہوں، پڑھنے والی نماز پڑھنے والی عائشہ اور خدیجہ، فاطمہ اور ام کلثوم ہو، لیکن محمد الرسول اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ میری مسجد میں عورتیں نماز پڑھنے آئیں، اس سے اچھا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں، گھر کے کمرے میں نماز پڑھیں۔ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ان کو اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ۔ آپ سوچو تو صحیح، میں قربان جاؤں اس نبی کی تعلیم پر، وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے آ رہی ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ آگے کون کھڑے ہوئے ہیں عورتوں سے؟ ابو بکر و عمر، جن کی عدالت، جن کی صداقت، جن کی شہادت اللہ قرآن میں اتار دے۔ عورتیں کون ہیں؟ خدیجہ، فاطمہ، ام کلثوم ہیں، مکہ کے مہاجر ہیں، انصار مدینہ ہیں، یہ عورتیں ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا پیغام کیا ہے؟ ان عورتوں کی نماز اپنے گھر میں پڑھنا میری مسجد میں آنے سے، پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ شریعت کے احکام ہیں، یہ شریعت کی پابندی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ کل انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے اس پر بات آئے گی کہ پردہ کیا چیز ہے۔
اللہ اس پر کیا دیتے ہیں؟ پردہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ اس پر بہت بڑی بڑی چیزیں اور بہت بڑی بڑی خیر اللہ تبارک و تعالی وجود میں لاتے ہیں۔ بس ایک واقعہ سنا کر، دہلی میں قحط پڑ گیا، پانی برسنا بند ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے، جانور پیاس سے مرنے لگے۔ علماء نے بیٹھ کر مشورہ کرا کہ بھائی آج ایسا کرتے ہیں، صلاۃ استسقاء جا کر پڑھتے ہیں، باہر میدان میں نکلتے ہیں، اپنے بچوں اور بیویوں کو بھی لے چلتے ہیں، جانور کو بھی لے چلتے ہیں، کپڑے بھی پرانے پہنتے ہیں، میدان میں جا کر نماز پڑھیں گے، اللہ سے پانی کی دعا کریں گے، اللہ بارش برسا دے گا، یہ نبی کی سنت ہے۔ انہوں نے جا کر یہ بات کری، اس طریقے سے کام کرا۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، سورج کے اندر کوئی کمی نہ آئی اس کی تیزی میں، اس کی دھوپ بڑھتی گئی اور چہروں کو جھلسا دیا گیا۔ جانور پیاس کے مارے تڑپنے لگے، بچے بلبلانے لگے، عورتیں رو رہی، مرد رو رہی ہیں، کوئی بادل کا کوئی ایک گوشہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ جب مایوس ہو گئے دعا کرتے کرتے تو وہاں سے ایک نوجوان گزرا، اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے بڑے مجمع کو دیکھا روتے ہوئے، تو اس نے مجمع والوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہ بھائی ہم صلاۃ استسقاء پڑھنے ہیں، پانی کی دعا مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی بارش ہی نہیں ہوتی، پانی برستا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ وہاں سے واپس آیا، اونٹ کے پاس آ کر اونٹ پر ایک کوئی عورت پردہ نشی سوار تھی، اس کے ایک گھونگھٹ کو، اس کی ایک چادر کے کونے کو پکڑ کر اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ یہ میری والدہ ہیں جو حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، اے اللہ یہ کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی ہیں، کوئی ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اے اللہ میں اس خاتون کے صدقے اور طفیل میں تجھ سے بارش مانگتا ہوں، اے اللہ تو پانی برسا دے۔ علماء کہتے ہیں اس نوجوان کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آ پائے تھے، اللہ نے بارش کو برسانا شروع کر دیا، پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ بھائی سب سے بہترین عورت کون سی؟ صحابہ نے مختلف جواب دیے، حضرت علی بھی بیٹھے تھے، ابھی سوال پورا نہیں ہو پایا، جواب پورا نہیں ہو پایا، حضرت علی کو کوئی کام آ گیا، وہ اٹھ کے گھر میں آ گئے، حضرت فاطمہ سے یہ سوال کرا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جو عورت کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس عورت کو نہ دیکھے۔ حضرت علی یہ جواب لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے ہیں، اللہ کے نبی جواب سن کر خوش ہوئے اور فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے۔ بہترین جواب دیا۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو کوئی مرد نہ دیکھے اور کوئی مرد اس عورت کو نہ دیکھے اور وہ عورت کسی کو نہ دیکھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو تاک جھانک کرتے ہیں، جو نظروں کو گڑاتے ہیں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی ان پر بھی لعنت ہے اور جو اپنے آپ کو دکھاتی ہیں اللہ کی ان پر بھی لعنت ہے۔ ایک مرتبہ اچٹ کر نظر پڑ جائے، حضرت علی سے فرمایا تھا یہ پہلی مرتبہ کی نظر معاف ہے، لیکن جب تک گلی ختم نہ ہو جائے، جب تک نظر ہٹے نہیں اور گھر کے کونے تک جب تک نہ پہنچ جائے، جب تک آپ کی نظر ہٹتی نہ ہو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے اس سے زندگی بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی، ذہن بھی کمزور ہوگا، اعمال بھی ختم ہوں گے۔ جو اعمال آپ کے، جو نور آپ کا ان رمضان کے مقدس مہینے میں پیدا ہوا، ایک بد نظری، ایک بد نگاہی اس پورے نور کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ 20 سال کے نور کو ایک بد نظری ختم کر دیتی ہے۔ حافظے کا قوی ہونا ایک بد نظری حافظے کو کم کر دیتی ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ دیکھنا ایسا گناہ ہے کہ اس سے کبھی جی نہیں بھرتا، کبھی جی نہیں بھرتا۔ ایک آئے گا، دوسرا اس سے اچھا آئے گا، تیسرا اس سے اچھا آئے گا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان پردوں کو نیچے کر لو۔ میں قربان جاؤں اللہ کی تخلیق اور کاریگری پر کہ اللہ نے آنکھ بنائی ہے، ساتھ ہی پردے کا انتظام وہیں پر کرا ہے۔ سٹر بھی اللہ نے وہیں بنایا ہے، آنکھ یہاں بنائی ہے، پردہ اگر یہاں بناتا، پلکیں یہاں بناتا تو کہنے کو اعتراض ہوتا کہ یہاں سے یہاں لانے میں کچھ ٹائم لگ گیا ہے، اس لیے دیکھنے میں لگ گئے، اس لیے دیر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پلکوں کو وہیں بنایا،
سیکنڈ کے اندر، کہتے ہیں نا چشم زدن کے اندر، قلم بصر کے اندر، ایک نگاہ، ایک بار سیکنڈ کے اندر پلک جھپکنا کتنی دیر لگتی ہے، ان پلکوں کو گرا لیا، کل قیامت کے دن اللہ کیا دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا النظرۃ سهم مسموم من سهام ابلیس فمن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل ایمانا یجد حلاوته في قلبه او كما قال، کہ یہ نظر شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے، زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اللہ کے خوف سے ان کو گرائے گا، اللہ اس کو ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت، جس کی چاشنی اور جس کی مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر پائے گا۔ اور پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو بندے اللہ کے خوف سے اپنی نظروں کو جھکائیں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر نظر کے جھکانے پر اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ہر نظر کے جھکانے پر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار، میرے بندے آج مجھے دیکھ، دنیا میں ان آنکھوں کو تو نے غیر محرم کے دیکھنے سے محفوظ کرا تھا، آج میں تجھے اپنا دیدار کراتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے